اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الإمام وبارك وسلم. گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اور پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان بڑی محبتوں سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، تو اپن تو کاپی کیٹ ہی ہے، سرکار کو فالو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے لگا لے، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. صدر جلسہ برادر مکرم شہزاد حضور غوث العظم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جانشین تاجدار اہل سنت خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان، وہ برادر مکرم شہزاد غوث اعظم حضرت سید آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین بادشاہ قادری مد ظلہ العالی، وہ برادر مکرم حضرت مولانا سید ڈاکٹر سلطان محی الدین قادری مرتضیٰ پاشا، ترجمان قادریت، سنیوں کے دل کی دھڑکن مولانا سید رضوان پاشا قادری صاحب، وہ کوڈیناٹ سے آئے ہوئے، ڈیسا سے آئے ہوئے مہمان مولانا سید شاہ محمد علی قادری صاحب قبلہ. میں اپنے بزرگ کا نام لینا کیسے بھول جاؤں جس سے میرے والد بزرگوار بہت محبت کیا کرتے تھے، حضرت سید حمید پاشا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، وہ مولانا سید شاہ حافظ مدثر معیز قادری صاحب قبلہ، وہ جمیع مشائخ سادات کرام و مرید نظام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ جانشین خطیب دکن کی کرم نوازی کہوں یا امتحان میں ڈالنا، اتنے بڑے جیالوں کی تقریر کے بعد اس طفل مکتب کو موقع دیا گیا ہے بولنے کا. پہلے میں حضرت سے عرض کرتا تھا کہ بھتیجے جان کے بعد ہی بول لیتا ہوں، مگر حضرت قبلہ دو جیالوں کے بعد پھر حضرت خطیب اعظم کے بعد مجھے موقع دے رہے ہیں. خیر کوشش کروں گا، پیر و مرشد کا فیضان انشاءاللہ. میری بات آج توجہ کے ساتھ، میری بات خاص بالخصوص قادریوں سے اور کاظمیوں سے. یہ ویڈیو اگر یوٹیوب واٹس ایپ پر دوسرے طریقے کے لوگ، طریقت کے لوگ، مریدین سلسلہ دیکھیں تو وہ تصور میں اپنے شیخ کو بھی کر لیں. ہر مرید کو اپنے پیر میں پیرانے پیر کے جلوے دیکھنا ہے، تو جس کو جتنے دکھے وہ اتنی بات کرے. مگر یاد رکھو کائنات میں
اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل حسنی سادات میں ایک ایسے لڑکے کو پیدا فرمایا جس کا نام عبد القادر جیلانی تھا۔ غوث پاک پیر لاسانی ہے، غوث پاک محبوب سبحانی ہے۔ ہر انسان کا نام اس کے بڑے رکھتے ہیں، مگر مشکات النبوہ میں سرکار سیدنا غلام علی شاہ صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ سرکار پیران پیر کی ولادت سے پہلے اگر غوث پاک کا نام رکھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار پیران پیر غوث پاک کے والد بزرگوار حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں لڑکا ہونے والا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ سنو، جیسے کہ نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں اللہ رب العزت نے مجھے سرداری دی، مجھے وہ مقام دیا، اس لڑکے کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ نام رکھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، ہم اس پیران پیر کے غلام ہیں، ہم وہ غوث اعظم کے نام لیوا ہیں۔ تو میں آج اپنی بات تقریر تو نہیں کہوں گا، کیونکہ علمی، عرفانی، روحانی اور جانشین خطیب دکن ہی کا تو خطاب سننا ہے۔ آپ حضرات نے جب سے سنا کہ میں بولنے والا ہوں، بخدا ہر ایک کی دل کہہ رہا ہے کہ آج علمی عرفانی خطاب سننا ہے۔ پاشا تھوڑی دیر کچھ بھی بولتے تو گراؤنڈ بنانے کے لیے ٹھہرا ہوں، گراؤنڈ بنانے ٹھہرا ہوں، اللہ بولنے لگا ہے۔ تو میری آج بات چیت پیر اور پیران پیر، ہر مرید، ہر سلسلے کے مرید پر فیضان ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ پیران پیر کے فیضان سے ہی طریقت چلتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کوئی کسب سے ولی بنتا ہے، غوث پاک مادرزاد ولی تھے۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم سے 16 پاروں کے حافظ تھے۔ وہ غوث پاک کی ذات مبارکہ ہے جن کے آنے سے پہلے رحمت للعالمین سب کو خوشخبری دے رہے ہیں، وہ ذات پیران پیر غوث پاک کی۔ تو بات میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم سیدی سید شاہ قادم بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے، مورث کی خوبی وارث میں دیکھو۔ تو یا پیر آج جم کے سنیں گے مورث کی خوبیاں وارث میں۔ تو مورث کی خوبیاں کیسے ہو؟ ایک شیخ میں فنا ہوتا ہے، کوئی مرید ان کے راستے پہ چل کے، کاپی کر کے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ان میں فنا ہوتا ہے، اور کوئی ایک خاص مرید ہوتا ہے جس کو پیر چنتا ہے، وہ اس کو جیسا اپنا چاہا ویسا بنا دیتا ہے۔ تو تمہارے ہمارے پیر کو پیران پیر نے اپنی مرضی سے بنایا۔ ایک دوسرے سلسلے والوں کے لیے کہوں، کسی بھی شیخ، کامل شیخ اور کامیاب مرید کے لیے ہے کہ اس کے پیر میں ایک جلوہ غوث پاک کا آ جائے، صرف ایک۔ تو یاد رکھو وہ پیر بھی کامل، مرید بھی کامیاب، مگر جس میں تواتر سے غوث پاک کا ریزمبلنس آئے اس کو خطیب دکن کہتے ہیں۔ اب کہیں کہ یہ کہنے کے لیے نہیں کہا، اب بتاؤں گا کتنی ریزمبلنس ہے، مورث کی کتنی خوبیاں وارث میں ہیں۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، سرکار کی ولادت ہوتی ہے،
آپ نے بے شمار مرتبہ پیرانے پیر کی ولادت کے کرامات سنے، کیونکہ پیر و مرشد نے اپنے ہر مرید کو عالم بنا کے چھوڑا ہے، وہ ان کی تقاریر سن کے عالم بن چکا ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کا کمال سنانا چاہ رہا ہوں جو غوث پاک نے ان کو دیا۔ کیسے کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، پیر لاسانی محی الدین جیلانی، جن کا کوئی مثل نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اولیاء میں سردار ہے، اب کوئی دوسرا سردار ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان کو حکم فرمایا خواب میں۔ اب دوسرے خوابوں کے بارے میں آپ کو مبارک، ہمارے کو اس کے اوپر کمنٹ کرنا نہیں ہے، مگر اب سرکار پیرانے پیر غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے۔ پیر جب پیدا ہوتے ہیں بے شمار کرامتیں، علماء ان کے قدموں میں، سارا شہر ان کے قدموں میں، مگر 4 سے 5 سال کی عمر شریف کو جب غوث پاک پہنچتے ہیں تو غوث پاک کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب غور کریے، پیرانے پیر جو سلطان الاولیاء ہے، اپنے والد کی سرپرستی سے محروم 5 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، 3 سے 4 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اور تمہارے ہمارے پیر کے والد کا بھی انتقال پیر کی وہی عمر تھی جب ہو گیا۔ اس کو اتفاق کوئی کہہ دے؟ اگر اتفاق کہہ رہا ہے تو سن کہ پیرانے پیر کے والد کا نام ابو موسیٰ جنگی دوست، تمہارے ہمارے پیر کے والد کا نام سیدنا موسیٰ قادری علی پاشا رحمت اللہ علیہ۔ اب سلسلہ ریزمبلنس کا چلتے گیا۔ پیرانے پیر غوث پاک جب 8 سے 10 سال کی عمر شریف کو پہنچے، غوث پاک جب مدرسوں میں جاتے، طالب علم حاصل کرنے جاتے، تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اساتذہ غوث پاک کے سامنے زانوئے ادب طے کر لیتے اور کہتے کہ آپ آئے تھے پڑھنے کے لیے، مگر عبدالقادر گیلانی آپ پڑھا کے جا رہے ہیں۔ یہ پیرانے پیر کی ذات مبارکہ ہے۔ اب پیرانے پیر کے والد بزرگوار کا انتقال ہوتا ہے تو پیرانے پیر کی سرپرستی ان کی والد ماجدہ اور ان کے دادا جان کرتے ہیں، اور تمہارے ہمارے پیر کے والد بزرگوار کا حضرت سیدنا موسیٰ قادری علی پاشا علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہوتا ہے تو والدہ ماجدہ تربیت کرتی ہے اور دادی جان تربیت کرتی ہے۔ اب انتخاب غور و فکر کرنے پہ سمجھنے آیا کہ علماء کرام عارفین ربانین کہتے ہیں کہ سرکار پیرانے پیر کو اتنی کرامتیں یہ اللہ نے ایسے نوازا کہ حسنی پوترے تھے، حسینی نواسے تھے، حسنی پوترے اور امام حسین کے نواسے تھے۔ سرکار پیرانے پیر کی والد ماجدہ امام حسین کی بیٹی تھی، تو تمہارے ہمارے پیر کی دادی جو پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی تربیت و سرپرستی کرتی، وہ حسینی سادات۔ اللہ نے انتخاب کیا تو غوث پاک جب مدرسے میں جاتے، پیرانے پیر مدرسے میں جاتے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آوازیں آتی تھی، کچھ لوگ آگے چلتے رہتے تھے اور کہتے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ، یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو اپنے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم سیدی کاظم بادشاہ قادری کی دادی جان ایک خادم کو منتخب کرتی ہیں، پیر و مرشد کو مدرسے میں داخلہ دلاتی ہیں، تو ساتھ میں ایک یتیم غریب کے بچے کو بھی داخلہ دلاتی ہے، اور کہتی ہیں کہ جب تم بستہ لے کے میرے بچے کا جانا تو اپنے شاگردوں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے دوستوں کو کہنا کہ شہزاد غوث اعظم آ رہا ہے، رکھا بناؤ۔
اور حامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر و مرشد کے ساتھ مدرسے میں جانے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ یہ بھی پیر کی کرامت ہے، آپ کے بارے میں پیر سنا رہے۔ اب وقت آگے بڑھتا گیا، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر سلطان الاولیاء مدرسوں میں پڑھنے جاتے، اساتذہ اپنی تسکین کر لیتے، اساتذہ ان سے سیکھ لیتے، زانوئے ادب طے کر لیتے اور کہتے یا عبد القادر ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جو ہم آپ کو سکھا سکیں، آپ جو وقت دیتے ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں، نہ کہ ظاہری بلکہ باطنی پاکیزگی بھی آپ سے سیکھتے ہیں۔ اب غوث پاک پیران پیر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جیلان میں اب کوئی باقی نہیں رہا جو مجھے پڑھائے، کوئی ایسا استاد نہیں جس سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ مولا علی شیر خدا کے باب العلم کے شہزادے، دین اسلام کو پھیلانے والے، بچانے والے عبد القادر جیلانی غوث سمدانی اپنی والدہ ماجدہ سے عرض گزار ہوتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہوگا۔ والدہ ماجدہ سرکار پیران پیر غوث پاک کو بغداد جانے کی اجازت دیتی ہیں، بے شمار کرامتیں رستے میں ہوتی ہیں۔ تو مگر اب کاظمیوں کو سنانا کیا ہے وہ سنو۔ غوث پاک 18 سال کی عمر شریف میں بغداد گئے، تمہارے ہمارے پیر 18 سال کی عمر میں بریلی گئے۔ یہ ریزیملنس ایک نہیں، دو نہیں، آگے سنو۔ سرکار پیران پیر غوث پاک جب بغداد کی سرزمین پر پہنچے، پیران پیر نے تعلیم حاصل کر لی، پیران پیر نے جس دن شیوخوں کے پاس بیٹھنا تھا پڑھا۔ جب غوث پاک کو تعلیم حاصل فرما لینے کے بعد بغداد شہر کی طرف سرکار غوث پاک تشریف لا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں راستے میں ایک ضعیف انسان جو بہت بیمار ہے، جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جو شکل سے بھی خراب ہو چکا ہے، جو اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا عبد القادر۔ تو پیران پیر غوث پاک اس کے قریب جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، غوث پاک کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لگا، پیران پیر کا فیضان جاری ہوا، اس کو صحت ہونا شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ کھلنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے جسم تندرست ہونے لگا، وہ صحت مند ہو گیا۔ پیران پیر غوث پاک روایت میں آتا ہے، پوچھتے ہیں ایسے کیسے ہو رہا ہے، تو صحت مند کیسے ہو گیا، میرے ہاتھ لگانے سے تیری کیفیت کیسے بدل گئی؟ تو وہ کہتا ہے اے عبد القادر، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی، اے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، تم نے تھام لیا، اللہ نے مجھے تر و تازگی عطا فرما دی۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ پیران پیر غوث پاک مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب پلٹ کے باہر نکلتے ہیں تو بے شمار لوگ پیران پیر غوث پاک کی دستبوسی کو حاضر ہوتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے محی الدین، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو غوث پاک نہ صرف جن و انس ہر ایک کے شیخ ہیں۔ تو غوث پاک نے جیسے پڑھنے کے بعد تبلیغ اسلام شروع کی تو دین زندہ ہوا، ٹھیک اسی طرح تمہارے ہمارے پیر پڑھ کے حیدرآباد دکن آتے ہیں، اہل سنت کی بھی حالت اسی مردار کی طرح تھی، انہوں نے تھام لیا، آج اہل سنت سارے ہندوستان میں قائم ہے۔
یہ تمہارے ہمارے پیر کا کمال ہے. ہر ایک کو حق ہے اپنے پیر کی شان بیان کرنے کا. ایک جلوہ ہو تو بتاؤں, دو ہو تو بتاؤں, سنتے جاؤ میرے پیر جب تک اجازت دیں گے بتاتے جاؤں گا. غوث پاک کو جیسے محی الدین کہا گیا, بڑے بھائی قبلہ کی اجازت سے آج کہہ دوں کہ تمہارے ہمارے پیر کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام غلام محی الدین رکھا تھا. 3 سال میں ان کی وفات کے بعد ان کی دادی کو غوث پاک خواب میں آ کے کہتے ہیں جس کا نام کاظم بادشاہ رکھو, یہ میرا شہزادہ ہے, اس کو شہزادے غوث اعظم کہو. اسی لیے ترجمان قادریت نے کہا پوترے تو بہت ہیں مگر کبھی شہزادے غوث اعظم کہا جاتا ہے تو پیر کاظم پاشا کا چہرہ نظر آتا ہے. جتنے شہزادے ہیں یا کوئی بھائی کہتا ہے, کیا کوئی بیٹا کہتا ہے, کیا یا مرید کہتا ہے, ارے تمہارے ہمارے پیر کو شہزادے غوث اعظم کہنے والی کے ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے. غوث پاک کیونکہ ایک اپنی مرضی سے فنا ہوتا ہے تو عمر کا ایک حصہ لگ جاتا ہے. جب غوث پاک چاہتے ہیں تو 3-4 سال سے فنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ غوث پاک کو اپنے اس شہزادے سے اس خطے میں, اس ملک میں دین اسلام کی خدمت لینا تھا, اہل سنت کی خدمت لینا تھا, رافضیت کو کچلنا تھا, ناصبیت کو کچلنا تھا, وہابیت کو کچلنا تھا, بدعقیدگی کو کچلنا تھا. اسی لیے غوث پاک نے پیر کاظم بادشاہ کا منتخب کیا. اب پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم مکمل اساتذہ کی کر دیے, جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ پیران پیر غوث پاک جس مفکر کے پاس جاتے, جس محدث کے پاس جاتے تو وہ پیران پیر سے اپنی اصلاح کروا لیتے. ٹھیک اسی طرح کاظمیوں تمہیں مبارک ہو, میں نے ہندوستان کے بے شمار علماء سے یہ سنا ہے کہ تمہارے ہمارے پیر دوران طالب علمی میں جب مبارک پور میں اور بریلی میں ہوا کرتے تھے, مفتی اعظم ہند ان کے قدم چوما کرتے تھے, ان کے اساتذہ ان کے قدم چوما کرتے تھے. یہ آپ کے ہمارے پیر کی کرامت ہے. اور بتاؤں کہ غوث پاک نے اپنے شہزادے کو ایسے نوازا کہ اپنے رنگ میں رنگ لیا. پیران پیر غوث پاک جب اللہ کی راہ میں, کیونکہ پیران پیر غوث پاک کی عمر شریف 92 ایئرز تھی, 92 ایئرز تھی, تو غوث پاک 18 سال کی عمر شریف میں طالب علمی کے لیے نکلے, علم دین سیکھنے بغداد گئے. پھر اللہ نے اپنے لاڈلے کو, اپنے محبوب کے لاڈلے کو, سرکار پیران پیر کو خود علم دین سکھایا. رسول پاک علیہ السلام نے سکھایا, مولا مشکل کشا حیدر کرار نے سکھایا. غوث پاک اللہ کی عبادت کے لیے 24 سال جنگلوں میں عبادت کرنے چلے گئے. پیران پیر روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن سوکھے پتے کھائے,
40 دن پانی پیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمہارے ہمارے پیر پیران پیر نے 40 دنوں تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اللہ نے وہ اوج و کمال غوث پاک کو عطا کیا۔ غوث پاک 24 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو سنو کاظمیوں، دل میں کسی قسم کی خلیش نہیں، تمہارا ہمارا پیر کامل ہے۔ پیرانے پیر نے اپنے شہزادے کو ایک ایسے امتحان میں ڈالا کہ 24 مہینے وہ ایک قید میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 24 مہینے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہر ماہ اللہ 1 سال کی عبادت کرا رہا ہے۔ اور ایسی تبلیغ کہ بے شمار کفار کو کلمہ پڑھایا، بے شماروں کو دین اسلام کا حق کا پیغام دیا، ان کو پیغام دیا جن کی باہر آنے کی امید نہیں، تو غوث پاک نے اپنے پودرے کو چن لیا۔ اب میں زیادہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ سرکار کی اجازت سے بول رہا ہوں۔ پیران پیر غوث پاک کی عمر شریف 18 سال، بغداد تشریف لے گئے، 24 سال جنگلوں میں رہے۔ کتنے ہوتے؟ 92 - 18 - 24 ہاں۔ اب سنیے غور سے، لاسٹ پوائنٹ پہ ہوں۔ غوث پاک 92 ایئرز، 18 سال طالب علمی کے لیے گئے، 24 سال جنگلوں کی عبادت کی، 50 سال اہل سنت دین کی خدمت کی۔ ٹھیک اسی طرح تمہارے ہمارے پیر کی 74 ایئرز کی عمر تھی، 18 سال میں پڑھنے گئے، 4 سال طالب علمی کے دور سے ہی دین اسلام اہل سنت کی خدمت کی، 50 سال اہل سنت کی خدمت کی۔ تبلیغ کے بھی دن دیکھ لو تو غوث پاک سے برابر ملتے ہیں۔ ایک مثال، 2 جلوے، ساری زندگی فنا فی الشیخ تھے۔ کوئی اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور ایک کو خود غوث پاک کرتے ہیں۔ تو وہ پیر لاسانی کے صدقے آپ کے ہمارے پیر سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ قادری رحمت اللہ۔ اور ایک لاسٹ بات، ایک انٹلیکچوئل بھی محفل میں بہت، ویسے تو سارے انٹلیکچوئلز ہیں، ایک ایسے ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عرس کاظمی میں یہ ہوا وہ ہوا، میرا کو کیا فائدہ؟ میری مراد میرے خاص دوست ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب سے، نیفرولوجسٹ ہیں کڈنی کے، ان کے اوپر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، سیدوں کو فری میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی صدقے جاریہ کس سے سیکھے؟ تمہارے ہمارے پیر سے سیکھے۔ اب پیر ایسا کرے تو مرید کیا کرنا؟ پیر تو تقریر کرتے تھے، مرید کیا کرنا؟ ارے تمہارا ہمارا پیر کامل پیر، وہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے دین کی خدمت کر کے بتا دی کہ لنگر لگاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، تیمارداری کرو۔ وہ ایسے پیر جنہوں نے نہ صرف تبلیغ اسلام کیا بلکہ سرکار پاک علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں جی کے بتا دیا۔ وہ تمہارے ہمارے پیر ہیں۔ اور آخری بات جو غوث پاک کے اس شہزادے، آپ کی مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ زندگی میں بے شمار مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں پہلے غوث پاک کا واقعہ سنا دوں پیران پیر سرکار کا، کہ پیران پیر سرکار کے دور میں ویسے تو کوئی مرید کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، مگر وہاں پہ بھی ایک پیر کامل تھے اور ان کے مرید کامیاب تھے۔
وہ ایک مرتبہ جہاز میں پورا سامان بھر کر تجارت کے لیے قافلہ لے جا رہے، حفظ و امان کے ساتھ واپس آ اور اپنے پیر سے مل۔ تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں، سرکار پیران پیر کے حکم پر نکلتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ جب واپس ہو رہے ہیں، بغداد سے ایک رات کے سفر کی دوری پر ہیں، سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکو شپ کا اوپر آ گئے، جہاز پر آ گئے، سارا جہاز لوٹ لیا، حتیٰ کہ ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بڑے اچنبے سے دیکھتے ہیں تو یہ تو خواب تھا، مگر اپنی گردن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو خون لگتا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، یہ پیر کامل سلطان الاولیاء کی کرامت تھی، جو حقیقت میں ہونے والا تھا اس کو خواب میں ڈال دیا۔ کیا حکم لگاتے تھے سرکار غوث پاک؟ جا میرے حکم سے جا، سلامتی کے ساتھ آ جا۔ ارے کاظمیوں سنو، کبھی تمہارے پیر کو تعویذ یہ سب چیزوں میں دیکھے؟ کبھی کوئی معاملہ لے کے آئے تو بولے نہیں ہونے والا ہے؟ یہ ان کو غوث پاک سے خاص حصہ ملا تھا۔ غوث پاک اپنا حکم لگاتے تھے، کاظم بادشاہ غوث پاک کا حکم لگاتے تھے۔ اور ایک نہیں، میں ایسے بے شمار شیخوں کے مریدوں کو جانتا ہوں، وہ جب تھک کے آ جاتے تو آپ کے ہمارے پیر کے سامنے زانو ادب طے کر کے بولتے کہ ہمارا معاملہ وہاں صحیح نہیں ہو رہا، تو پیر بغیر کسی کو بولے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے کہ جاؤ، غوث پاک نگہبان ہیں، جو چاہے کر لو۔ تو ہر مرید کی پریشانی کو خواب میں ٹال دیتے تھے۔ اور وہی فیضان اگر تمہیں چاہیے ہو تو جانشین خطیب دکن کے قدموں سے لپٹے رہو، وہ بھی غوث پاک کا حکم لگاتے ہیں اور ہر ایک کا کام بن جاتا ہے۔ اور عرس کاظمی میں آ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ وہ ہر حاجت سن رہے ہیں، وہ ہر بات سن رہے ہیں۔ میں ایک الاس بات کر بیٹھ جاؤں، سرکار پیر و مرشد کی تدفین ہو رہی ہے، 2 سال پہلے سب رو رہے ہیں، اسی مقام پر 2 قابل لوگ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے پیر کی صحبت زیادہ دن تک ملنا تھا، پیر بڑا جلدی چلے گئے، اب ہم کس کنے فریاد لے کے جائیں گے، ہم کس سے سیکھیں گے؟ شبر پاشا تو دوست ہے، علی پاشا سرکار تو ینگ ہے، ہم کس کنے جا کے سیکھیں گے؟ تو اسی تدفین کی رات تمہارے ہمارے پیر ہرے جبے میں ان دونوں کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں زندہ ہوں، آتے جاتے رہے، فیضان دیتے رہوں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھ سے کچھ باتوں میں غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کرنے اللہ سلامت رکھے۔ برادر مکرم پیر سید آل مصطفیٰ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جانشین خطیب دکن میری اصلاح کرنے وہ ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میں ایسے ہی بولتے رہوں گا، وہ مجھے سدھارتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بھائی بیٹھیے، پورے پیر بھائی بیٹھیے، پیر بھائی